السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 7 کلاس میں ہم حمد پڑھ چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی میں بیان کر چکی ہوں۔ الفاظ بھائی نے بھی میں نے اسی میں پہلی ویڈیو میں بتا دیے تھے۔ اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں اور جو شاعر ہیں ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکبر الہ آبادی کا نام رجی تھا۔ 16 نومبر 1846 کو الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مروجہ دستور کے مطابق مدرسے میں حاصل کی۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں بحیثیت سیشن جج ملازمت کی اور اسی عہدے پر ریٹائرڈ ہوئے۔ 15 فروری 1921 کو الہ آباد میں وفات پائی۔ آپ کا عہد ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کا عہد تھا۔ اس وقت انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ تھا، حکومت تھی۔ مقامی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو اپنے رنگ میں رنگنا اور لوگوں کو تاج برطانیہ کا مطیع فرمانبردار رکھنا سمندر پار سے یہاں آ کر قابض ہونے والے حکمرانوں کی اولین ترجیح تھی۔ مطلب سمندر پار سے جو انگریز آئے تھے وہ تمام لوگوں کو لوگوں پر اپنا تسلط قائم رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہر حال میں وہ ان کی فرمانبرداری کرتے رہیں۔ غلامی کے اس عہد میں اکبر الہ آبادی نے ہلکے پھلکے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں قلم کا حق ادا کیا، مطلب شاعری کی۔ حکومت کے اچھے کاموں کی توصیف و ستائش کر کے باغیانہ انداز سے گریز کیا اور ساتھ ہی نئی تہذیب کی خامیاں مزاحیہ انداز میں شاعری میں شامل رکھیں۔ اسی طرز نگارش کی بنا پر لسان العصر کہلائے۔ ذخیرہ الفاظ۔ آپ کو اپنی کاپی میں یہ کام کرنا ہوگا، میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں۔ آپ کو الفاظ معنی لکھنے ہوں گے۔ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے عالم، سند، بر و بحر، کمی بیشی، تابع، آشکارا، دار فانی، شان یک، سبزہ گل، نمودیں، جلانہ، جاؤ حشمت، اجل، معبود، اوصاف، برحق، ان کے آپ کو معنی لکھتے ہیں اور کوئی سے 5 الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ شاعر کے بارے میں مختصراً اپنے الفاظ میں لکھیے۔ شاعر کا نام لکھیں گے اور شاعر کے بارے میں 3 سے 4 لائنوں میں بس کہ زندگی کے بارے میں کہ مختصر الفاظ میں لکھ دیں گے۔ اس حمد میں فطرت کے کون کون سے مظاہر اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، فہرست کی شکل میں لکھیے۔ مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، زمین اور آسمان، بحر و بر۔ تو آپ حمد میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتیں عطا کی ہیں اور کون کون سے مظاہر ہیں، دنیا میں کون کون سی اس کی قدرت کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ حمد کے کس شعر میں، اب تیسرا سوال ہے، حمد کے کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا تذکرہ ہے؟ وہ شعر نقل کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، مطلب کاپی میں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر شے پر محیط علم اور اس کی مرضی میں کسی کے دخل نہ دے سکنے کا تذکرہ جس شعر میں ہے وہ نقل کیجیے۔ حمد میں جن بادشاہوں کا تذکرہ ہے ان کے نام تحریر کیجیے۔ سوالات کے جوابات کاپی پہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب نیکسٹ پیج پر تشریح دی گئی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے، اس حمد میں انسانوں کے نام کیا پیغام دیا گیا ہے؟ وہ اشعار لکھیے اور ان کی تشریح کیجیے۔ اگر ایکسپلینیشن والی آپ ویڈیو دیکھیں گی تو اس میں حمد کی تشریح اور شاعر کا جو پیغام ہے وہ دیا گیا ہے، اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی یہ سوال کرنے میں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل شعر کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ اسی کی انتظام و حکم ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ تو حوالہ دینا ہوگا، مطلب سب سے پہلے آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ اس شعر کے شاعر کا نام کیا ہے اور یہ شعر کہاں سے لیے گئے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تشریح کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا آپ کو فطری مناظر مثلا آسمان کا نظارہ کرنا، بارش کے مناظر سے لطف اندوز ہونا پسند ہے؟ فطرت کے کسی ایسے نظارے کا تفصیلی ذکر لکھیے جسے دیکھ کر آپ کو بے ساختہ خالق کائنات کا خیال آتا ہو۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سے فطری مناظر کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ آسمان کا نظارہ کرنا، صبح میں اس کا نظارہ اور ہوتا ہے، شام میں کوئی اور ہی منظر پیش کرتا ہے، اور بارش کے مناظر سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا جو بھی منظر آپ کو پسند ہو جو کہ فطرت کا ہو اور
آپ کو بہت اچھا لگتا ہو اسے دیکھ کے، بے ساختہ خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ کا خیال آتا ہو کہ واقعی میں یہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جیسے ہی اللہ کا خیال آتا ہو ایسے کسی منظر کا جو آپ کو بہت ہی متاثر کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ پھر سوال نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نعمت کہ اس کی شان کا کوئی ایسا جس کا یا محسوس کر کے آپ کو ہمیشہ اللہ کی یاد آتی ہو یا دل میں اس کی شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسی کون سی نعمت ہے جسے دیکھ کر آپ کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت دیا؟ وہ ہماری آنکھیں ہو سکتی ہیں، ہماری زبان ہو سکتی ہے، یا پھر موسم کوئی پسندیدہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ یہ موسم مجھے بہت پسند ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا پھر وہ چاند، سورج، ستارے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، والدین، بہن بھائی، ہمارا گھر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نے ہمیں پانی دیا، پکانے کے لیے آگ دی، تو یہ ساری بہت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایسی نعمت جسے دیکھ کر بے ساختہ آپ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتی ہیں، کسی ایک کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کچھ الفاظ کے اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں، درجہ ذیل الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیے اور دونوں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا ہے عالم، اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، عالم، اور دوسرا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو یا جہان کو، ٹھیک ہے۔ عالم کہتے ہیں علم والے کو، جس کے پاس بہت علم ہو، ٹھیک ہے۔ جلانا مطلب کسی چیز کو آگ سے جلا دینا، آگ کی مدد سے جلانا، اور جلانا کہتے ہیں پیدا کرنے کو۔ تو زبر اور زیر کے فرق سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ جلانا کسی شے کو آگ لگا کر جلا دینا، آگ لگا دینا، اور جی کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، زندگی دینا۔ ملک کہتے ہیں وطن کو، اور ملک کہتے ہیں ملکیت کو، کہ ہماری ملکیت میں کون سی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمارے ملکیت میں انہیں کہتے ہیں۔ دکھانا تکلیف دینا یا درد ہونا، ٹھیک ہے، دکھانا۔ آگے دیکھیے زبر اور زیر کے فرق سے میننگ بدل جاتا ہے۔ دکھانا درد دینا، تکلیف دینا، درد ہونا، تکلیف ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دکھانا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، دکھانا، ظاہر کرنا، شو کرنا۔ امید ہے یہ ہوم ورک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔